وساوس کی کثرت سے نجات کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسوسوں کی کثرت سے نجات کی صرف یہی صورت ہے کہ خواطر کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ خواطر کے دروازے ظاہر میں حواس خمسہ اور باطن میں شہوات اور دنیاوی علائق ہیں۔ تنگ و تاریک گھر میں گوشہ نشینی اختیار کرنے سے حواس خمسہ کی گزرگاہیں مسدود ہوتی ہیں اور اہل و مال سے دوری شہوت اور دنیا کی محبت کم کرتی ہے۔ اس صورت میں صرف تخیلات کے دروازے کھلے رہیں گے۔ ان دروازوں پر ذکر الہی کا پہرا مقرر کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات وہ پہرہ دار کی آنکھ بچا کر دل کے اندر داخل ہونے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اور اگر ایسا ہو تو اس چور کے خلاف سخت مجاہدے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے میں مجاہدے کی ضرورت، اور یہ مجاہدہ کبھی ختم نہیں ہوتا بلکہ زندگی کی آخری سانس تک جاری رہتا ہے، اس لیے کہ زندہ شخص کبھی شیطان سے بچ کر نہیں رہ سکتا۔ وہ ہر لمحہ طاق میں رہتا ہے اور موقع پاتے ہی حملہ کر دیتا ہے۔ اس دشمن کے خلاف ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے دشمن کو زیر کر لیتا ہے اور مجاہدے سے اس کے شر کا قلع کما کر دیتا ہے، لیکن یہ شکست دائمی نہیں ہوتی، وقتی ہوتی ہے۔ موقع ملتے ہی وہ پھر حملہ کر دیتا ہے۔ جب تک جسم میں خون رواں دوا ہے، شیطان کے خلاف جہاد کا جاری رہنا ضروری ہے۔ قلب کے شہر پناہ کے دروازے زندگی بھر شیطان کے لیے کھلے رہتے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے، اور یہ شہوت، غضب، حسد، طمع اور ہرس وغیرہ قلب کے دروازے ہیں۔ عنقریب ان کا بیان آئے گا۔ جب شہر کا دروازہ کھلا ہوا ہو اور دشمن چوکنا ہو تو اس کا دفاع صرف مجاہدے اور نگرانی ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ اے ابو سعید، شیطان سوتا بھی ہے؟ فرمایا، اگر وہ سو جایا کرے تو ہمیں آرام کے چند لمحے میسر نہ آ جائیں۔ بہرحال بندہ مومن شیطان سے بچ کر تو نہیں گزر سکتا، البتہ اسے شکست دے سکتا ہے، البتہ اسے شکست دے کر یا اس کی قوت کمزور کر کے اپنا دفاع ضرور کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: بندہ مومن شیطان کو اتنا لاغر کمزور کر دیتا ہے جتنا تم اپنے اونٹ کو سفر میں بوجھ لاد کر لاغر کر دیتے ہو۔ احمد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کا شیطان کمزور ہوتا ہے۔ قیس بن الحجاج کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے شیطان نے کہا کہ جب میں تمہارے اندر داخل ہوا تھا تو اونٹ کی طرح تھا اور اب چڑیا جیسا ہوں۔ شیطان سے پرے بھی دا ورته وي چې بیغمه شي میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی، اس نے کہا تم ذکر اللہ کی آنچ سے میرا جسم پگھلاتے رہتے ہو۔ بہرحال اہل تقوی کے لیے شیطانی دروازے بند کرنا اور ان کی نگرانی کرنا، یعنی ان ظاہری دروازوں پر پابندی لگانا اور ان واضح طریقوں کا سد باب کرنا جو معاصی کی طرف داعی ہوں، مشکل نہیں ہے۔ البتہ شیطان کے غامض طریقوں سے وہ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ان سے اپنی حفاظت یا غامض مانا ڈونڈے چمن ورته ہو ڈیپ۔ البتہ شیطان کے غامض طریقوں سے وہ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ان سے اپنی حفاظت یا دفاع نہیں کر پاتے، جیسا کہ ہم نے علماء اور واعظین کے متعلق بیان کیا کہ شیطان انہیں خیر کے دروازے سے بہلا پسلا کر شر کی طرف لے آتا ہے۔ صحیح راستے اور دروازے کا انتخاب۔ مصیبت یہ ہے کہ قلب کی طرف کھلنے والے شیطانی دروازے بہت زیادہ ہیں، جبکہ ملائکہ کا دروازہ ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک ملکوتی دروازہ بے شمار شیطانی دروازوں میں مشتبہ ہو جاتا ہے۔
ان دروازوں کے سلسلے میں آدمی کی مثال اس مسافر کی سی ہوتی ہے جو اندھیری رات میں کسی جنگل کا سفر اختیار کرے اور کسی جگہ پہنچ کر ٹھہر جائے جہاں سے بے شمار دشوار گزار راستے نکلتے ہیں، اور وہ حیران پریشان کھڑا رہ جائے کہ کس راستے سے آگے بڑھے جو اسے منزل تک پہنچائے۔ ان بے شمار اور غیر واضح راستوں سے صحیح راستے کا انتخاب دو طرح کیا جا سکتا ہے۔ ان بے شمار اور غیر واضح راستوں میں سے صحیح راستے کا انتخاب دو طرح کیا جا سکتا ہے، ایک عقل و بصیرت سے اور دوسرا سورج کی روشنی سے۔ ایک عقل و بصیرت سے اور دوسرا سورج کی روشنی سے۔ زیر بحث موضوع میں متقی قلب، بصیرت و عقل اور کتاب و سنت کے علم کی کثرت روشن سورج کے قائم مقام ہے۔ زیر بحث موضوع میں متقی قلب، بصیرت و عقل اور کتاب و سنت کے علم کی کثرت روشن سورج کے قائم مقام ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی سے منزل کی طرف جانے والا راستہ ملتا ہے، اسی طرح کتاب و سنت کے علم کی روشنی میں منزل کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، ورنہ شیطان کے راستے بے شمار ہیں اور ان سے بچ کر نکلنا دشوار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمارے سامنے ایک خط کھینچا اور فرمایا، ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس خط کے دائیں اور بائیں جانب متعدد خطوط کھینچے اور فرمایا، یہ سب بھی راستے ہیں، مگر ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان موجود ہے جو لوگوں کو اس پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو کہ مستقیم ہے، سو اس راستے پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو۔ آپ نے ان مختلف خطوط کو سبل فرمایا جو خط مستقیم کی ارد گرد کھینچے گئے تھے۔ اس حدیث سے بھی شیطانی راستوں کی کثرت کا علم ہوتا ہے، اور انہی میں سے ایک راستہ وہ ہے جس پر چلنے کی دعوت دے کر وہ علماء، صلحاء، نفسانی خواہشات پر قابو یافتہ اور گناہوں کی زندگی سے دور لوگوں کو فریب دیتا ہے۔ شیطان کا ایک خاص طریقہ اغوا اور راہب کا قصہ۔ اب ہم اس کے ایک اور راستے کا تذکرہ کرتے ہیں جس پر آدمی خواہ مخواہ چلنے لگتا ہے۔ یہ واقعہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک راہب کا ذکر فرمایا کہ اس کے شہر میں شیطان نے کسی لڑکی کا گلا دبایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک راہب کا ذکر فرمایا کہ اس کے شہر میں شیطان نے کسی لڑکی کا گلا دبا دیا، اور لڑکی کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کا علاج فلاں راہب کے پاس ہے، اور وہ لوگ لڑکی کو لے کر اس راہب کے پاس پہنچے۔ اس نے لاکھ انکار کیا مگر وہ نہ مانے، راہب کو علاج کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ اب شیطان نے راہب کے دل میں زنا کا وسوسہ ڈالا اور اسے اس نازیبا حرکت پر اکسانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ زنا کر بیٹھا۔ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ شیطان نے راہب کو رسوائی کی خوف سے بچرے موتی وغیرہ کی دل ته ډیر دغه ډیره مفصل لغه شیطان نے راہب کے دل میں زنا کا وسوسہ ڈالا اور اسے اس نازیبا حرکت پر اکسانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ زنا کر بیٹھا۔ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ شیطان نے راہب کو رسوائی کے خوف سے ڈرایا۔ اس میں یہ ہے نا کہ یہ کوئی بادشاہ تھی، وہ لڑکی تھی، پھر جو ہے کچھ عرصہ بعد بادشاہ جو ہے مر گیا، اس کے بیٹے تھے کچھ، وہ جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، تو اس کو یہ راہب کے پاس چھوڑ دیا۔ اب راہب کا کمرہ جو تھا وہ ایک جگہ تھا، یہ دوسری تھا۔ راہب اس کو روٹی دروازے کے پیچھے سے اور ترتیب سے آہستہ 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 قریب ہوتے ہوتے جو چیز کرنی تھی وہ کر چکے۔
شیطان نے راہب کو رسوائی کے خوف سے ڈرایا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر لڑکی کو قتل کر دیا جائے تو یہ راز چھپ سکتا ہے اور اس کے گھر والوں کو موت کا یقین دلا کر آسانی سے مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے اپنی کارروائی جاری رکھی۔ لڑکی کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ راہب نے تمہاری لڑکی کو حاملہ کرنے کے بعد رسوائی کے خوف سے قتل کر دیا۔ وہ لوگ راہب کے پاس آئے اور اس سے لڑکی کے متعلق پوچھا۔ راہب نے وہی جواب دیا جو شیطان نے اس کے دل میں القاء کیا تھا کہ لڑکی بیمار تھی، مر گئی۔ لیکن گھر والوں نے یقین نہیں کیا اور راہب کو قصاص کے لیے گرفتار کرنا چاہا۔ اس شیطان نے راہب کو بتلایا کہ یہ تمام کارنامے میرے تھے۔ میں نے ہی لڑکی کا گلا گھونٹا تھا، میں نے ہی لڑکی کے ماں باپ کو تیرے پاس آنے پر آمادہ کیا تھا، میں نے ہی تجھے اس کے ساتھ زنا پر اور پھر اسے قتل کر دینے پر اکسایا تھا۔ اب میں ہی تجھے اس سے نجات دلا سکتا ہوں۔ اگر تو نجات چاہتا ہے تو میری اطاعت کر۔ راہب نے کہا، کس طرح؟ شیطان نے کہا کہ مجھے 2 سجدے کر۔ راہب بدبخت نے شیطان کو سجدے کیے اور وہ یہ کہتا ہوا چل دیا کہ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں تجھے کیا جانوں۔ اس طرح کے لوگوں کے متعلق باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ۔ شیطان کی سی مثال ہے کہ اول تو انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو اس وقت صاف کہہ دیتا ہے کہ میرا تجھ سے واسطہ نہیں۔ غور کیجئے، شیطان نے اپنے جملوں سے راہب کو ان کبیرہ گناہوں کے ارتکاب پر مجبور کر دیا، محض اس کا حکم مان کر، حالانکہ اگر وہ علاج کے شیطانی وسوسے پر عمل نہ کرتا تو نہ زنا جیسے فعل کا مرتکب ہوتا اور نہ قتل کی ضرورت پیش آتی۔ بظاہر علاج کی تدبیر بہت اچھی تھی، کوئی شخص بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس میں شر ہو سکتا ہے۔ بہرحال شیطان کی حکمت عملی یہی ہے کہ وہ شر کے لیے خیر کی راہ تلاش کرتا ہے اور شر کے راستے پر ڈال کر ایک شر سے دوسرے شر کی طرف کھینچتا ہے۔ نجات کی تمام راہیں مسدود ہو جاتی ہیں اور آدمی نہ چاہنے کے باوجود اسی راستے پر قدم بڑھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہی ہے۔ ترجمہ: جو شخص چراگاہ کے ارد گرد پھرے گا، کیا عجب ہے کہ اس میں چلا جائے۔ بخاری و مسلم۔ ہم ابتدائی امور کے ضائع جانے سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتے ہیں۔ دل میں داخل ہونے کے شیطانی راستے۔ دل میں داخل ہونے کے شیطانی راستے۔ قلب کی مثال ایک قلعے کی سی ہے اور شیطان اس دشمن کی طرح ہے جو قلعے میں داخل ہونا چاہتا ہے تاکہ اس پر قبضہ کر سکے اور اسے اپنی ملکیت بنا سکے۔ دشمن سے قلعے کی حفاظت کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ صورت یہی ہے کہ ان دروازوں اور گزرگاہوں کی حفاظت کی جائے جن سے قلعے میں داخلہ ممکن ہے۔ جو شخص دروازوں ہی سے واقف نہیں، وہ ان کی حفاظت کیا کر سکے گا اور دشمن کو اندر آنے سے کیسے روک سکے گا؟ اس سے معلوم ہوا کہ قلب کو شیطانی وسوسوں سے بچانا واجب ہے، بلکہ ہر عاقل بالغ شخص پر فرض عین ہے، اور وہ چیز بھی واجب ہے جو فرض عین تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، کیونکہ شیطان کو اس کے داخلے کے راستوں سے واقف ہوئے بغیر دل سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ اس لیے ان راستوں کی معرفت بھی ضروری ہے، اور وہ راستے حسی دروازے یا گزرگاہیں نہیں ہیں بلکہ بندے کے اوصاف ہیں۔ انہی اوصاف کو اپنے داخلے کا وسیلہ بناتا ہے۔ یہ اوصاف بہت زیادہ ہیں، ہم صرف چند ابواب کی طرف اشارہ کریں گے جن پر شیطانی لشکروں کی کثرت رہتی ہے۔ غضب اور شہوت۔ قلب کے 2 بڑے بڑے دروازے ہیں، غضب اور شہوت۔ غصے سے عقل زائل ہو جاتی ہے، اور جب عقل کا لشکر کمزور پڑتا ہے تو شیطان کا لشکر حملہ کر دیتا ہے، اور جب انسان غضب کا شکار ہوتا ہے تو شیطان اس سے اس طرح کھیلتا ہے جس طرح بچہ
گیند سے کھیلتا ہے. د مردان ګرن سدوا خپل کور کې خپلوان په قربانۍ باندې سلانجه جوړه شو داغي نو 15 موړي پکې وشو بیا دا شیطانی جگہ دیتا. شیطان کی ادھوری توبہ. روایت ہے کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب رسالت سے سرفراز کیا ہے اور آپ کو اپنے آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا ہے. میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں. مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا. میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. آپ اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کر دیجئے کہ وہ میری توبہ قبول کر لیں. باقی بھائی انشاءاللہ بیا سبا لوایو.